الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، الرسول، رسول کی، النبی، جو نبی ہے، الامی، جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں تھا، الذین، کہ وہ لوگ، یجدونہ، پاتے ہیں اس رسول کے متعلق، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے، جو لکھا پڑھنا نہیں جانتا، کہ جس کے بارے میں یہ لوگ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. یأمرہم، وہ ان کو حکم کرتا ہے، بالمعروف، نیکی کا، وینہاہم، اور ان کو منع کرتا ہے، عن المنکر، برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، اور حلال ہونا بتلاتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم، اور حرام ہونا بتلاتا ہے، علیہم الخبائث، ان کے لیے گندی چیزیں، ویضع عنہم، اور اتارتا ہے ان لوگوں سے، اصرہم، ان کے بوجھ، والاغلال، اور توق، التی کانت علیہم، جو ان پر تھے. فالذین آمنوا بہ، سو وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر،
وعزروہ اور اس کی تعظیم کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی اور پیروی کی اس نور کی کہ جو اس کے ساتھ انزل معہ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں پر، آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اور آگے بھی آج کی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اس کو بیان فرمایا گیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایات پر عمل کرے اس کے لیے فلاح اور کامیابی کی خوشنودی کو بتلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، رسول کون ہے؟ فرمایا النبیہ وہ نبی ہے، الامیہ وہ ایسا نبی ہے کہ جو اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا نہ کسی سے پڑھنا سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات بھی یہود و نصارہ تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور برحق پیغمبر آخر زمانے کے اندر تشریف لائیں گے، اور یہ علامات ہیں، یہ خوبیاں ہوں گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بھی مذکور ہے اور انجیل میں بھی مذکور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے۔ نیکی کا حکم کیا؟ یعنی توحید پر یقین اور ایمان رکھنے کی دعوت دیتے، اور نماز کا حکم کرتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے، زکوٰۃ حج کا حکم کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کے حکم دیا جا رہا ہے کہ سچ بولنا ہے، حق پر چلنا ہے، باطل سے بچنا ہے۔ حق پر چلنا ہے اور شیطانی کاموں سے پرہیز کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے مال کو غصب نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، نقصان نہیں کرنا، کسی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ سارا کیا ہے؟
کہ حکم کرتا ہے نیکی کا، تو برائی سے بچنا، شیطانی کاموں سے بچنا، یہ ایک نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور برائی سے روکتا ہے، ان لوگوں کو منع کرتا ہے برائی سے۔ برائی کیا مطلب؟ کہ تم نے شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، نشہ آور کا چیزیں نہیں کھانی، نشہ نہیں کرنا، اور جو ہے جھوٹ نہیں بولنا، اور مال میں جو تمہارے پاس امانت رکھوایا جائے اس میں خیانت نہیں کرنی، اس میں خیانت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ یہ برائی جتنی بھی ہے کہ زنا، شراب، حرام کام، ان سب سے روکتا ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال ہونا بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں، اور حرام ہونا بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے گندی چیزیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ان الفاظ کا ترجمہ ہم یوں نہیں کر سکتے کہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، حرام کرتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں، کیونکہ حلال اور حرام کا حکم لاگو کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اللہ کے سوا مخلوق میں کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں سورۃ التحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد کبھی شہد نہ کھاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے پوری سورۃ التحریم کو نازل کر دیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جسے ہم نے حرام نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوراً سورۃ التحریم نازل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، چاہے کہ کسی کے لیے حرام قرار دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ترین پیغمبر ہیں، انہیں بھی اختیار نہیں کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ تو یہ ہاں جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جو حلال کردہ چیزیں ہیں، وہ نبی ان چیزوں کو بتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں حلال قرار دی ہیں، اور اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور حلال کردہ چیزوں کے بارے میں بتلانا کہ یہ حلال ہے، اور حرام کردہ چیزوں کے بارے میں بتلانا کہ یہ حرام ہے، یہ گندی اور ناپاک چیزیں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ پھر فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور طوق جو ان پر تھے، پہلی امتوں پر یہ چیزیں، پہلی امتوں پر بہت سارے احکام مشکل تھے، جو کہ اس امت کے لیے ان احکام میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ مثلاً پہلی امتوں کے لیے زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر نماز پڑھنا جائز نہ تھا سوائے مسجد کے، اور اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاکیزہ بنا دیا، حلال قرار دے دیا کہ زمین کے جس حصے پر بھی جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، سوائے ایسی زمین کے کہ جہاں پر گندگی ہو، پلیدگی ہو، نجس ہو، جو ناپاک ہو، اس جگہ پر نہیں۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی تمہیں جگہ ملے اور وہ جگہ پاک ہو، تم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ اللہ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ پہلی امتوں کے لیے یہ آسانی نہ تھی، وہ صرف مساجد کے اندر ہی عبادت کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔
دوسری چیز کہ اگر پہلی امتوں میں کسی کے کپڑے پر نجس لگ جاتے، گندگی لگ جاتی، مثال کے طور پر نکسیر چھوٹ گئی، خون نکل آیا، کپڑے پر لگ گیا، کوئی جو ہے ناپاک چیز کپڑے پر لگ گئی، تو کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ جتنی جگہ ناپاک ہوئی ہے اتنی جگہ کو کاٹ کر پھینکنے کا حکم تھا۔ اب ہم میں سے کسی کے پاس قیمتی کپڑا ہو جسے ہزاروں روپے کا خریدا گیا ہو، ہزاروں روپے اس پر سلائی کی گئی ہو اور اس پر نکسیر چھوٹ جائے، وہ کپڑا ناپاک ہو جائے، اب اسے کاٹنا پڑ جائے تو سوچے کس طرح کاٹیں گے کہ اتنا قیمتی کپڑا میں کیسے کاٹوں گا؟ تو پہلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جہاں پر کپڑا ناپاک ہو جائے، جس جگہ پر نجس لگ جائے، اس جگہ کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہ تھی۔ جبکہ اس امت میں اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ کپڑا جہاں پر سے ناپاک ہو جائے، جہاں نجس لگ جائے، اس جگہ کو دھو لیا جائے، اس جگہ کو دھو کر پاک کر لیا جائے۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا، فرشتے صبح اس کے دروازے پر لکھ دیتے کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا۔ جبکہ اس امت میں کتنے لوگ زانی ہیں، کتنے لوگ شرابی ہیں، کتنے چور ہیں، کتنے لٹیرے ہیں، کتنے ڈاکو ہیں، کتنے لوگ بدمعاش ہیں، لیکن ان کے دروازوں پر یہ لکھا نہیں آتا کہ اس نے رات کو ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے رات کو چوری کی ہے، اس نے رات کو زنا کیا ہے، اس نے رات کو شراب پی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لوگوں پر یہ آسانی پیدا کر دی، گناہ کر بھی لے تو گناہ ان کے پیشانیوں پر، ان کے دروازوں پر، ان کی دہلیز پر لکھا ہوا نہیں آتا، لکھا ہوا نہیں آتا۔ پہلے لوگ وضو کرتے تو وضو ہی کے ذریعے، وضو کر کر ہی وہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن اس امت کے لیے یا اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ پانی نہ ملے، پانی نہ ہونے کی صورت میں تم تیمم کر لو، تو تیمم کے ذریعے بھی تم وہ تمام کی تمام عبادات کر سکتے ہو جو وضو کے ذریعے کر سکتے ہو، جو وضو کے ذریعے کی جا سکتی ہے وہ تیمم کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کریمہ کے اس جز کا مطلب کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور توق جو ان پر تھے۔ تو اللہ نے کتنی آسانی پیدا کر دی، جو پہلی امتوں میں آسانیاں نہ تھی، اللہ نے وہ آسانیاں اس امت کے لوگوں پر کر دی۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا، احسان ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ اللہ کے نبی کی امت پر یہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا، سو وہ لوگ جو ایمان لائے، فَالَّذِينَ آمَنُوا، سو وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی اس پر، کس پر؟ نبی پر، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور پیروی کی اس نور کی جس کے ساتھ یہ اتارا، جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا، اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا ثانی آج تک دنیا میں نہ آ سکا۔ جیسے معجزہ اللہ نے اس سے پہلے کسی اور کو عطا نہ فرمایا، اور وہ ہے معجزہ قرآن کریم۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لے رہا۔ تو نور سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، یہ قرآن ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اس میں آج تک کوئی دنیا کے اندر تبدیلی نہیں کر سکا، اس میں اتراؤ چڑھاؤ پیدا نہیں کر سکا،
اس کے الفاظ میں، اس کے معانی میں، اس کے مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور قیامت تک یہ کتاب، یہ کلام اللہ تعالیٰ اس کی یوں ہی حفاظت فرمائے۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، لوگوں کے سینوں سے جو حفاظ ہوں گے، ان کے سینوں سے اللہ اس قرآن کو اٹھا لے گا، اور جو قرآن کے اوراق ہوں گے، قرآن کے اوراق سے، قرآن کے صفحات سے الفاظ کو اللہ اٹھا لے گا، اور ایسی حالت میں قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ رب جو حفاظ ہے، اللہ وہ جو ہے آخرت کی زندگی میں دوبارہ ان کے سینوں میں لٹا دے گا، لیکن قیامت قائم ایسی حالت میں ہوگی کہ جن کے سینوں میں قرآن ہوگا، ان کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، جن اوراق میں قرآن ہوگا، ان اوراق سے، ان صفحات سے قرآن کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو قرآن برحق کتاب ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا ہے۔ تو جو لوگ اس نور کی، اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو میرا رب فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو حلال کردہ چیزیں پر وہ حلال سمجھ کر استعمال کرنا، اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر ان سے پرہیز کرنا، یہ ایک انسان کے تقوی کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور نبی کی بعثت اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ ہاں البتہ کچھ ایسی چیزیں جن کے کھا لینے کی بنا پر اللہ کے فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں، جن کو کھا لینے کی بنا پر مسجد میں آنا ممنوع ہے، یعنی کہ کراہت کے ذمرے میں آتا ہے، جیسا کہ حقہ پی کر آنا، تھوم کھا کر آنا، پیاز کھا کر آنا، بدبودار کچھ ایسی چیزیں جس سے منہ سے سمیل آتی رہے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، یا ایسی چیز کھا لی جائے۔ اب تھوم حرام نہیں ہے، پیاز حرام نہیں ہے، اور حقہ حرام کے ضمن میں نہیں آتا، ہاں کراہت کے ضمن میں ضرور آتا ہے۔ تو حقہ پی لینے کی بنا پر منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، تو اللہ کے فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کھانا رکھا گیا، اور کھانے کے ساتھ کچھ سلاد رکھی گئی، جس طرح کہ آج بھی جب مہمان آتا ہے، مہمان کے لیے کھانا لگتا ہے، اور کھانے کے ساتھ سلاد وغیرہ رکھی جاتی ہے، کھیرے رکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح پر ٹماٹر وغیرہ رکھے جاتے ہیں، پیاز رکھی جاتی ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، جس میں پیاز تھی، جس میں لہسن تھوم تھا، اور سلاد کی چیزیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح تھوم بھی رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سے ذرا دور کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دور کر دیا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام تو نہیں ہے، لیکن اسے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ اسے میں کھاؤں، اور میرے پاس اللہ کا قرآن بھی اترتا ہے مجھ پر، اور اللہ کے فرشتے بھی مجھ پر آتے رہتے ہیں، تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے، اس نے جو ہے حقہ پیا، اور حقہ کسی نے بتایا، اس کو کوئی بیماری تھی کہ اگر تو حقہ پیے گا تجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے گی، کسی حکیم نے اسے بتلا دیا، تو اس نے حقہ پیا۔ حقہ جب وہ پیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت کی جانب بیٹھ گئے، اس نے اپنا رخ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر گئے، اس کی پشت کی جانب آگے، اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے ذرا پشت کی جانب کر لیا، تو بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دن جو ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تشریف لایا، اس نے کہا حضرت مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اس اللہ والے نے غور و فکر کیا، تو فرمایا رات کو کیا کھا کر سویا تھا؟ کہنے لگا کہ میں تھوم کھا کر سویا تھا۔ تو فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ تیرے منہ سے سمیل آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمیل سے، اس بدبو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہو رہی تھی، اس لیے تیرے چہرے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے،
تیری پشت کی جانب رہے۔ تو یہ تھوم کھانا یہ وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے نہ آنا۔ تو یہ جو منہ سے سمیل آتی ہے اللہ کے نورانی مخلوق کو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ جب مساجد میں آتے ہو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو تو تلاوت جب کرو تو ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے منہ سے سمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے۔ تم اچھا لباس پہنو، تم خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، مسواک کرو، اپنے دانت صاف کرو، تمہارے منہ سے خوشبو آئے، تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے۔ تمہارے جو ہے اپنے جسم کی صفائی کرو، تمہاری بغلوں سے بدبو نہ آئے، تمہارے لباس سے بدبو نہ آئے، تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے۔ پاکیزہ لباس پہنو، خوشبودار لباس پہنو۔ یاد رکھو جب مساجد میں آؤ گے اللہ کے مخلوق نورانی وہاں موجود ہوتی ہے۔ جب تم اپنے بستروں پر سو گے پاکیزہ لباس کے تمہارے بدنوں پر ہوگا، اللہ کے نورانی مخلوق رحمت کے فرشتے تمہارے اوپر رحمت کی چادر بچھاتے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے تم پر پہرا دیتے ہیں۔ تم ایسی ہر وقت 24 گھنٹہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، باوضو رکھو اور اچھا لباس پہنو، خوشبو کا استعمال کرو۔ تمام نبیوں کی سنت ہے مسواک کرنا، تمام نبیوں کی سنت ہے خوشبو لگانا، تمام نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا۔ تو یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا اس سنت کا بھرپور طریقے سے اہتمام کرو اور حلال کردہ چیزوں پر عمل کا اختیار کرو اور حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو۔ اور جو ہے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، لہٰذا اپنے رب کے ان احسانات کا شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ دین کے معاملات میں مدد کیا کرنا ہے کہ دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، نبی کے طریقے کو اپناؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو نور اتارا گیا قرآن مجید، نور توحید کلام اللہ، اس پر عمل کرو، اس کی تلاوت کرو، اس سے محبت کرو، تو اللہ رب العزت تمہیں اولئک هم المفلحون بہت بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایسی کامیابی جس کے مل جانے کے بعد کبھی اسے چھینا نہیں جائے گا، نہ تمہیں ڈر لگے گا یہ مجھ سے چھن جائے گی۔ دنیا کا اندر کوئی نعمت مل جائے تو انسان کو پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دولت مجھ سے چھن جائے، ہو سکتا ہے یہ گھر مجھ سے چھن جائے، ہو سکتا ہے یہ گاڑی مجھ سے چھن جائے، ہو سکتا ہے یہ دولت مجھ سے چھین لی جائے۔ تو لیکن قیامت کے دن جو اللہ کامیابی عطا فرمانے والا ہے، یہ ایسی کامیابی ہوگی جس کے مل جانے کے بعد اس کے سلب کیے جانے کا ڈر نہ ہوگا، اس کے چھن جانے کا خوف نہ ہوگا۔ یہ ایسی کامیابی ہوگی اور یہی اصل فلاح ہے، اصل یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔